السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل یمین یحلف بها دون اللہ شرک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، اسلامک انفارمیشن سینٹر کے فیس بک لائیو درس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ ابو البیان رفعت سلفی آپ سے مخاطب ہے، اور میں شکر گزار ہوں ان تمام بھائیوں کا، ان تمام احباب کا جو پابندی کے ساتھ ہمارے اس درس میں شامل ہوتے ہیں، سنتے ہیں، اور اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے توحید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ موضوع توحید سے متعلق ہے۔ توحید سے متعلق ایسی باتیں پیش کی جائیں جس سے لوگ توحید کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور شرک کی باریک سے باریک شکلوں کو پہچان سکیں، شرک سے اپنے آپ کو دور کر سکیں۔ مسلمانوں میں پائے جانے والے شرکیہ اعمال اور ان کا رد، یہ قسط نمبر 10 ہے۔ یعنی اس سے پہلے اس موضوع پر 9 مجلسیں منعقد ہو چکی ہیں۔ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق ہے کہ اتنا مشکل اور خشک موضوع ہے، پھر بھی الحمدللہ ہمارے احباب جڑے ہیں، اور ان کی دلچسپی اور شوق کو دیکھتے ہوئے ہمارے دل سے دعا نکلتی کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں کو بھی تو نے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کو سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس درس کا آج کا ذیلی عنوان ہے: اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی شرک ہے۔ یہ بھی ان امور میں اور ان اعمال میں داخل ہے جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ جس کی قسم کھائی جاتی ہے اسے سمیع و بصیر، علیم و خبیر یقین کرتے ہوئے اپنے سچ پر گواہ بنایا جاتا ہے، اور یہ صفات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ نیز اللہ ہی کی ذات کی عظمت، کبریائی اور حق ہے کہ جب کوئی اس کے نام پر قسم کھا کر اپنے سچا ہونے کا یقین دلائے تو اس پر اعتماد کر لیا جائے، کیونکہ کسی مخلوق میں علیم و خبیر اور سمیع و بصیر ہونے کی صفات ہی موجود نہیں۔ علیم و خبیر اور سمیع و بصیر ہونے کی صفات کس میں ہیں؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اندر۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے ایک شخص نے قسم کھائی تو اس نے کعبے کی قسم کھائی۔ کسی کی قسم کھائی؟ کعبے کی قسم کھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر اللہ کی قسم مت کھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم مت کھا، تو نے کعبے کی قسم کھائی ہے، اور یہ قسم جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھائی اس نے کفر اور شرک کا ارتکاب کیا، کفر کیا یا شرک کیا۔ سنن ترمذی کی 1535 نمبر کی روایت ہے۔ انہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک دوسری روایت مروی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کل یمین یحلف بها دون اللہ شرک۔ ہر وہ قسم جس میں آدمی کسی غیر اللہ کی قسم کھائے یہ شرک ہے۔ اس کو حاکم نے اور مسند امام احمد نے اپنے مسند میں روایت کیا، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 2042 نمبر پہ نقل کیا ہے۔ سیدہ قتیلہ بنت صیفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس واقعے پر غور کیجیے گا۔ ایک یہودی عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین لوگ ہو، کاش تم شرک نہ کرتے ہوتے۔ اس یہودی عالم نے کیا کہا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین لوگ ہو، کاش تم شرک نہ کرتے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، وہ کیسے؟ ہمارے بارے میں آپ کی بات کیسی تعجب انگیز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہترین لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرتے۔ ہم لوگ کیسے شرک کرتے ہیں؟ ہم تو توحید کی دعوت دینے والے ہیں۔ اس نے کہا جب تم قسم کھاتے ہو تو کہتے ہو کعبہ کی قسم، یا تمہارے لوگ جب قسم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کعبہ کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا اس آدمی نے ایک بات کہی ہے، اب جو آدمی بھی قسم اٹھائے وہ کعبہ کی قسم نہ اٹھائے، کعبہ کی قسم نہ کھائے، بلکہ کس کی قسم کھائے؟ کعبہ کے رب کی قسم کھائے۔ کعبہ کی قسم نہ کھائے بلکہ کعبہ کے رب کی قسم کھائے۔ اس نے پھر کہا اے کاش، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش تم اللہ کے لیے ہمسر نہ ٹھہراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، وہ کیسے؟ ہم اللہ کے لیے ہمسر کیسے ٹھہراتے ہیں؟ اس نے کہا تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور تم چاہے، جو اللہ چاہے اور تم چاہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا اس آدمی نے ایک بات کہی ہے، اگر کوئی آدمی تم میں سے انشاءاللہ کہے تو وہ ثم شئتا کہے، انشاءاللہ کہے تو ثم شئتا کہے، یعنی اگر اللہ نے چاہا اس کے بعد آپ چاہیں، اللہ نے چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یہ جملہ ایک ساتھ استعمال کرنا یہ شرک ہے۔ یہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی 1196 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک تیسری روایت بھی مروی ہے غیر اللہ کی قسم سے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تعالی تم کو منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ، اپنے جو ہے باپ کی قسم کھاؤ۔ فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، تم میں سے جو کوئی بھی شخص قسم کھانا چاہے تو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے، خاموش رہے، غیر اللہ کی قسم نہ کھائے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1647۔ اوپر ابھی جو بیان کی، ابھی جو چند جو ہے منٹ پہلے ہم نے جو حدیثیں سنی ہیں، ان حدیثوں پر غور کریں اور پھر معاشرے کے اندر بہت سارے قسم رائج ہیں، ان پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت ساری قسمیں ایسی ہیں جو بالکل شرک ہیں۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے رزق و روزی کی قسم، یہ غیر اللہ کی قسم ہے، شرک ہے۔ کلمے کی قسم، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ کعبہ کی قسم، یہ بھی شرک ہے۔ سر کی قسم، یہ بھی جائز نہیں۔ ایمان کی قسم، یہ بھی جائز نہیں۔ مکہ کی قسم، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مدینہ کی قسم، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تیری قسم جائز نہیں، میری قسم جائز نہیں، وطن کی گلیوں کی قسم جائز نہیں۔ تو یہ سب غیر اللہ ہے، چاہے روزی ہو، چاہے کعبہ ہو، چاہے مکہ ہو، چاہے مدینہ ہو، چاہے تم ہو، چاہے میں ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کا تذکرہ کرنا، قسموں میں ان کی قسمیں کھانا، یہ سراسر شرک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا اور فرمایا کہ جو بھی آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے گویا کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔ ایک سوال ہے اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس موضوع سے متعلق ہے، یہ بیان سننے کے بعد لوگوں کے ذہن و دماغ میں بات بیٹھ سوال ادا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کی قسم کھانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کی بھی قسم نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔ اب اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کیا کلام اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اللہ کا کلام قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، اور ہمارے لیے اللہ کی صفتوں اور اس کے ناموں اور اس کے صفات کی قسم کھانی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، تم میں سے جو کوئی آدمی قسم کھائے تو چاہے کہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ قرآن کریم
یہ مخلوق نہیں ہے، غیر اللہ میں اس کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین کی صفت ہے جس سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ متصف ہے۔ یہاں فتنے خلق قرآن کو بھی یاد کریں کہ خلیفہ مامون کے زمانے میں ہر شخص سے گواہی لی جاتی تھی اور زبردستی گواہی لی جا رہی تھی کہ کہو قرآن مخلوق ہے، کہو قرآن مخلوق ہے، کہو قرآن مخلوق ہے۔ جو شخص اس کی گواہی دیتا اسے چھوڑ دیا جاتا، جو شخص یہ اقرار کر لیتا کہ قرآن مخلوق ہے خلیفہ مامون اسے چھوڑ دیتا، ورنہ اس کو سخت سزا دیتا۔ اس وقت امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی موجود تھے، ان سے بھی یہ بات کہی گئی، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ قرآن یہ مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ہر سزا قبول ہے، لیکن میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ قرآن یہ مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا کہ قرآن مخلوق ہے تو مجھے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی دلیل پیش کرے۔ بہرحال جلاد اتنا زیادہ ان کو مارتے تھے اور اتنی شدید ضربیں لگاتے تھے کہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی ہاتھی کو اگر مارا جاتا، اتنی ضرب لگائی جاتی، اتنی چوٹ پہنچائی جاتی جتنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو قرآن مجید کو مخلوق کہنے سے متعلق جتنی ضربیں لگائی گئیں، تو زبردست اور مضبوط ہاتھی بھی چنگھاڑ کر بھاگ جاتا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آخری وقت تک ٹکے رہے، اپنے قول پر ثابت قدم رہے اور کہتے رہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید مخلوق نہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اس لیے قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے، اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ قسم سے متعلق ایک اور بات سنیں، بعض لوگ نام لے کر قسم اٹھانے کے بجائے یا نام لے کر قسم کھانے کے بجائے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ غور کیجئے گا اس لفظ پہ، بعض لوگ کسی کا نام لے کر قسم کھانے کے بجائے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، گویا وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کا حلف اٹھا کر اپنی بات سچ ثابت کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی منع ہے۔ کوئی آدمی کسی کا نام لے کر قسم نہیں کھا رہا ہے، بلکہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے اور اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ اس کا حلف اٹھا کر اپنی بات سچ ثابت کرے، تو اس کی نیت میں قسم مراد اگر ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کہ گویا وہ قسم مراد لے رہا ہے، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حلف کی دو قسمیں ہیں، قسم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہوتا ہے قولی، یعنی ایسی قسم جس میں انسان اپنی زبان سے کسی لفظ کا جو ہے اپنے زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے اور زبان سے کچھ کہتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے فلاں بزرگ کی قسم، فلاں پیر کی قسم، فلاں فقیر کی قسم، تو یہ زبانی قسم ہے، اس کو جو ہے قولی حلف کہتے ہیں۔ اور فعلی حلف یہ ہے کہ قسم تو نہ کہا جائے، یہ نہ کہا جائے فلاں بزرگ کی قسم، فلاں پیر کی قسم، فلاں فقیر کی قسم، بلکہ یہ کہا جائے تم پیر کے آستانے یا کعبہ کی طرف منہ کر کے یا فلاں مزار کے تالے کو ہاتھ لگا کر یہ کہہ دو کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا ہے۔ اس میں انسان زبان سے نہیں کہتا کہ فلاں چیز کی میں قسم کھا رہا ہوں، بلکہ پیر کے آستانے یا کعبہ کی طرف منہ کر کے یا کسی بزرگ کے مزار کے تالے کو ہاتھ لگا کر کے یہ آدمی کہہ دے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، تو مزار کی طرف رخ کرنا یا مزار کے تالے کو ہاتھ لگا کر کے کہنا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، یا کعبہ کی طرف منہ کر کے کہنا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، یا یہ کہ ہم یہ چیز فلاں مزار پر رکھتے ہیں، اگر تمہاری ہے تو اٹھا لو، ایسا کرنا یا کہنا بھی شرک ہے۔ ہم یہ چیز فلاں مزار پہ رکھتے ہیں، اگر تمہاری ہے تو اٹھا لو۔ تو اسی طرح سے بزرگوں کے مزاروں یا تالوں کو ہاتھ لگانے سے مراد یہ ہے کہ ان بزرگوں کے مزاروں کے تالے بھی غیب جانتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خود صاحب قبر یا صاحب مزار بھی تالے کی طرح مرنے کے بعد ایسی چیز ہیں، بے حس و حرکت چیز ہیں، بے حس و حرکت چیز ہیں، ان کے اندر کوئی جو ہے جان نہیں ہے، اور اس کا وجود غالباً جو ہے کیڑے بھی کھا چکے ہوتے ہیں۔ بہت ساری انسان ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے گزرے ہوئے ان کو کافی عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ مٹی میں مل جاتے ہیں،
پیغمبروں کے علاوہ اللہ رب العالمین جس کی جو ہے پیغمبروں کی جسموں کو محفوظ رکھتا ہے اور زمین اس کو نہیں کھا سکتی. تو بہرحال بہت سارے لوگوں کے بارے میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی جو ہے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یا مرنے کے بعد وہ قدرت رکھتے ہیں یا غیب جانتے ہیں. تو یہ سب جو ہے باتیں جو ہے ناجائز ہیں. اس طرح کی باتوں کا کہنا ان سے ایک مسلمان کے لیے جو اہل توحید ہے جائز نہیں ہے. اب یہیں سے ہم ایک دوسرے عنوان کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی ذیلی عنوان ہے، دعا اور ذکر میں غیر محسوس شرک. یہ کیا بنا ہوتا ہے؟ دعا اور ذکر میں غیر محسوس شرک. دعا اللہ تعالی سے دعا مانگنا، ذکر نصیحت یاد دہانی، اور رب کے ذکر کا حق، یہ رب کا ذکر یہ حق رکھتا ہے کہ اسے بار بار دہرایا جائے. اللہ رب العالمین کی شان اتنی عظیم ہے اور اتنی جو ہے بڑی ہے، اتنی بابرکت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات یا اللہ رب العالمین کی ہستی یہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے بار بار یاد کیا جائے، یاد رکھا جائے، اور ہر وقت ذہن کو یہ یاد دلایا جائے کہ وہی کام کرنا ہے جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. ذکر کا بہترین مظہر نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. آپ پوری اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور تمام تعلیمات پر غور کریں تو آپ کو نماز کے علاوہ کوئی ایسا عمل نظر نہیں آئے گا کہ جس کے اندر مشغول ہو کر کے آدمی ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے. کوئی بے نمازی آدمی ہے، وہ چاہے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اگر رسمی طور سے وہ ذکر کرتا بھی رہے تو اس کے ذکر کا کوئی بھی معنی نہیں ہے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر بندے مومن پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر نماز فرض ہے اسلام قبول کرنے کے بعد. تو نماز یہ بہترین ذکر الہی کا مظہر ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ عظیم ذکر ہے. نماز میں دعا اور ذکر دونوں شامل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. احادیث میں بہت سے کلمات دعا اور ذکر کے طور پر آئے ہیں، انہیں مختلف مواقع پر دہرانے کی ترغیب دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اور مشروع اذکار کے علاوہ اگر کوئی اور نام یا غیر مشروع ذکر کیا جائے تو یہ شرک کی دہلیز پر قدم رکھنے کے مترادف ہے، اور اس طرح سے انسان آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف جاتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ کسی بھی ذکر یا دعا کی جب بات آئے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ذکر یا دعا جو ہم کرنے جا رہے ہیں کیا اللہ کی کتاب سے ثابت ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اگر وہ چیز ثابت ہو تو ہمیں اس ذکر کو اپنی زندگی میں جاری رکھنا چاہیے، اور اگر ثابت نہیں ہے، مصنوعی ہے، من گھڑت ہے، پھر اس کے اندر جو ہے شرک وغیرہ کے کلمات ہیں، شرکیہ کلمات ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے نام اور مشروع اذکار کے علاوہ کوئی اور نام یا غیر مشروع ذکر کیا جائے تو یہ شرک کی دہلیز پر قدم رکھنے کے مترادف ہے. اس کی روشنی میں بعض مروجہ اذکار ملاحظہ ہوں. بہت سارے اذکار ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں، جیسے یا پیر دستگیر، یا پیران پیر، یا بابا فرید، یا داتا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا حسن، یا حسین، یا علی مشکل کشا، اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری فریاد کو پہنچیے، سیدی مرشدی یسربی، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارا حال دیکھیے، یا غوث اعظم. اس طرح کی جو دعائیں ہیں یا اس طرح کی جو پکار ہیں یہ سب شرکیہ پکار ہیں، کیونکہ ان سب میں غیر اللہ کی فریاد رسی کی جاتی ہے. اور بہت سارے فارسی اور اشعار، اردو اشعار اور قوالیاں بھی ایسی ہیں جن میں غیر اللہ سے بار بار فریاد کی جاتی ہے اور ان کا نام بار بار ذکر کے انداز میں دہرایا جاتا ہے. بہت سارے درود اور دعائیں اور اذکار عوام الناس نے وضع کر رکھے ہیں، مثلا دعائے جمیلہ، دعائے عکاشہ، دعائے گنج العرش، عہد نامہ، ہفت ہیکل، درود لکھی، درود ہزارہ، درود تنجینہ، درود اکبر، درود ماہی، درود تاج وغیرہ. ان سب درودوں کی یا ان اذکار کی کوئی بھی دلیل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ان اذکار میں آپ غور کریں گے تو ایک بات ضرور پائیں گے، ان میں غیر اللہ کا وسیلہ لیا جاتا ہے. کسی نہ کسی وسیلے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، جو کہ شرکیہ عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى
ہم اپنے بزرگوں کی اور اپنے بڑے لوگوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ تو اس طرح کی جو دعائیں ہوتی ہیں، جو اذکار ہوتے ہیں، جو درود ہوتے ہیں گڑھے ہوئے، تو ان میں اس طرح کی شرکیہ باتیں پائی جاتی ہیں، کسی نہ کسی کا وسیلہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ ان درودوں اور دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام اس طرح کرتے ہیں جیسے ہر مشکل کا علاج انہی میں ہو۔ اسی طرح ان کو شائع کرنے والے ان خود ساختہ درودوں اور دعاؤں کے فضائل اور ان سے منسوب ایسی حکایات بیان کرتے ہیں کہ شرک اور توحید کی پہچان رکھنے والا نفس مضمون ہی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب خود ساختہ فضائل اور خود ساختہ عبارتیں ہیں۔ یاد رہے کہ درود پڑھنا باعث ثواب ہے۔ اس کے پڑھنے کے بارے میں بہت ساری احادیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری روایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ان احادیث میں درود کے مسنون الفاظ بھی موجود ہیں۔ بہت سارے درود کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور سب سے افضل اور سب سے جامع اور سب سے جو ہے مفصل جو درود ہے وہ درود ابراہیم ہے۔ درود ابراہیم کون سا درود؟ جو ہم آخری تشہد میں نماز میں پڑھتے ہیں التحیات کے بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زندگی کے ہر مسئلے کے لیے قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں کفایت کرتی ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سی دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں سے ہماری زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن و سنت میں جو سب سے جامع دعا ہے اور بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھتے تھے وہ ہے ربنا آتنا۔ یہ بعض روایتوں میں اللہم ربنا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رب العالمین ہم کو دنیا کی بھلائی عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ایسی جامع دعا ہے کہ اس میں دنیا کی متعلق کوئی خیر چھوٹا ہی نہیں ہے، آخرت کے متعلق کوئی بھلائی چھوٹی نہیں ہے، اور جہنم کے عذاب سے نجات پا جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس دعا کو بھی مانگنا چاہیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے۔ یہ اسی طرح سے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ بہت ساری دعائیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور وہ مسنون دعائیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں اس کے لیے من گھڑت دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو زندگی کے ہر مسئلے کے لیے قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں کفایت کرتی ہیں۔ اس کے باوجود خود ساختہ دعاؤں اور ان کے فضائل کی بھرمار ہے، اور وہ جگہ جگہ دھڑا دھڑ بک رہی ہیں، اور ان میں اکثر جو ہے شرکیہ الفاظ یا شرکیہ جو ہے جملے پائے جاتے ہیں۔ کسی مزعومہ بزرگ پیر مرشد وغیرہ کا جو شجر تصوف ہے اس کی طرف منسوب ہے ایک شجر نسب کے نام سے ایک نظم ہے، اور اس میں جو ہے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے۔ اردو یا فارسی اشعار میں اسی طرح سے اسے اردو یا فارسی اشعار میں لکھنا، پھر محلوں میں اس کا اجتماعی ذکر کرنا، یہ روزانہ ذکر کر کے کرنے کا معمول بنا لینا عام روایات ہے۔ وہ شجر نسب لوگ جو ہے یا فجر کی نماز کے بعد بہت ساری مسجدوں سے اس کی آواز آتی ہے، یا لوگ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، اور ان کو پڑھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ تعالی ہماری دعا ضرور سنے گا۔ غور کیجیے گا، چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں جو شجر نسب سے متعلق ہیں۔ اس میں باقاعدہ شجرہ ذکر کیا گیا ہے، اور باقاعدہ کسی کے نسب کا تذکرہ کر کے اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ اس جو ہے بند کے اندر اس شعر کے اندر جو پہلا مصرع ہے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے اللہ تو مصطفیٰ کے واسطے سے میرے اوپر رحم فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ آدمی اگر غور کرے گا تو سوچے گا یہ تو کوئی آدمی بیوقوف آدمی اس طرح کی باتیں کرے گا۔ یعنی پہلے مصرے میں اللہ کو مخاطب کر کے نبی کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، یعنی نبی کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ اور دوسرا جو مصرع ہے اس میں کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ کے واسطے سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ کبھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے وسیلے سے، کبھی نبی سے دعا مانگتے ہیں اللہ کے وسیلے سے۔ تو یہ چیزیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، واسطے سے، یا کسی اور بزرگ ذات کے واسطے سے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ شہید کربلا سے مراد حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے یہاں دعا مانگی جا رہی ہے۔ یہ بھی شرک ہے۔
قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. یہ عبد القادر جیلانی مراد ہے یہاں پہ. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. تو یہاں عبد القادر جیلانی کے واسطے سے دعا مانگی گئی ہے کہ قادری کر قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا. دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کر یہ نور کر. دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کر یہ نور کر. جان کر پر نور کر جان کو پر نور کر اچھے شمس دین بدر العلا کے واسطے. اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے. تو شمس الدین بدر العلا یہ شمس الدین یہ کوئی بزرگ شخصیت ہے, اس کے واسطے سے یہاں دعا مانگی جا رہی ہے. تو یہ سب شرکیہ اشعار ہیں اور باقاعدہ ایک توحید کا ماننے والا, توحید کو سمجھنے والا اور توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا جب اس طرح کا جو ہے اس طرح کا کوئی کلام سنتا ہے یا اس طرح کی کوئی مجلس لگتی ہے جہاں پہ اس طرح کے اشعار پڑھے جاتے ہوں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو غصہ آتا ہے اور اس کو غیرت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ کس طرح لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں اور کس طرح جو ہے الگ الگ لوگوں کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان لوگ واسطہ بنا رہے ہیں. ایک لمبی نظم ہے, میں نے مثال کے طور سے چند جو ہے اشعار کا تذکرہ کیا ہے. آغاز سے انجام تک جتنے بھی نام اس میں شامل ہوتے ہیں سب کو اپنی جگہ مشکل کشا, فریاد رس یا اسی طرح سے یا وسیلہ جو ہے بنایا جاتا ہے اور پھر ان کے واسطے سے اللہ سے فریاد کی جاتی ہے. مشکل کشا بھی ان کو سمجھا جاتا ہے, پھر ان کے واسطے سے اللہ سے فریاد بھی کی جاتی ہے. جیسے آپ نے غور کیا, یا الہی رحم کر, یا الہی رحم کر, اے پروردگار تو میرے پر رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. اے اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. ایک جو ہے مصرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں اور ایک مصرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں. تو اس طرح کی باتیں ایک صاحب توحید مسلمان کے لیے جائز نہیں ہیں. جتنا بھی ہو سکے ہمیں اس طرح کی باتوں کو عام کر کے اور لوگوں کو ایسی شرکیہ چیزوں سے روکنے کی اور دور رکھنے کی اور دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, دور رہنے کی تلقین بھی کرنی چاہیے. یاد رہے کہ ذکر ورد یا دعا کے طور پر صرف اللہ پاک ہی کی مختلف صفات اور اسما کو یہ حق حاصل ہے اور وہ بھی مسنون ہو تو پھر جائز ہے. اگر اللہ کا ذکر غیر مسنون طریقے یا غیر مشروع انداز پر مشتمل ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے. جیسے کہ صوفیہ ہیں ہا ہا ہو یا اس طرح کے بہت سارے الفاظ انہوں نے گڑھ رکھے ہیں تو اللہ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. صوفیہ کا جو دین ہے وہ کہتے ہیں کہ دین کا دو حصہ ہے, ایک طریقت ہوتا ہے, ایک شریعت ہوتا ہے. شریعت وہ ہے جو قرآن حدیث میں ہے اور طریقت وہ ہے جن کو ان بزرگوں نے متعین کیا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے, یا جن اذکار اور جن اورات کو بزرگوں نے جمع کیا ہے یا جن اذکار کو بزرگوں نے گڑھا ہے اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے کہ اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو, اس طرح سے اللہ کو پکارو, اتنی بار پکارو, ان الفاظ کے ساتھ پکارو تو اللہ راضی ہو جائے گا. تو یہ سب طریقت کی کتابوں کے سب اندر باتیں ملتی ہیں, ورنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے تمام مسلمانوں کے لیے اس میں حسنہ ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اسی طرح ذکر اور وظیفہ کے لیے کسی سے اجازت لینا, جیسے میں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ قرآن کی دعاؤں میں شامل ہے. یہ اسی طرح سے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ اسی طرح سے جو ہے یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس طرح کے جو اوراد ہیں اور وظائف ہیں یا اذکار ہیں تو ایسی کسی ذکر اور وظیفہ کے لیے کسی بزرگ یا کسی پیر یا کسی بڑے آدمی کی اجازت لینا یہ ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو, اہل توحید کو اور اپنے بندوں کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلو کے بل لیٹ کر کے, اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار ربنا ما خلقت هذا باطلا, ان تمام مخلوقات کو, آسمان و زمین کو, سورج چاند کو, ستاروں کو, ان تمام چیزوں کو اللہ تو نے بے مقصد کے پیدا نہیں کیا, باطل طور سے پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك, تیری ذات پاک ہے, فقنا عذاب النار, اللہ ہم کو جہنم کے آگ سے, جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ اذکار وغیرہ پڑھنے یا وظیفے وغیرہ پڑھنے کے لیے بزرگ یا مرشد سے اجازت لینا ضروری خیال کرتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی بزرگ سے اجازت نہ لی جائے تو ذکر یا وظیفہ کرنے والے پر الٹا اثر پڑ جاتا ہے, یعنی جسم اور حالات پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. اس عقیدے کی تہ میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ فلاں پیر, فلاں بزرگ, فلاں مرشد اللہ کے ہاں پہنچی ہوئی ہستی ہیں, جو ذکر یا وظیفہ ان کی اجازت کے بغیر کیا جائے اس میں خیر نہیں. ہم آپ کو یہ بات واضح طور سے بتانا چاہتے ہیں کہ جو وظیفے یا جو اذکار یا جو دعائیں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائیں یا اپنی امت کے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، تو ان اذکار، ان دعاؤں کے پڑھنے کے لیے کسی بھی استاد سے، کسی بھی پیر سے، کسی بھی بزرگ سے، کسی بھی جو ہے بڑے آدمی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ ہم بس یہ دیکھیں کہ یہ ذکر اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر، حدیثوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ تو اس عقیدے کی تہ میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں مرشد اللہ کے ہاں پہنچی ہوئی ہستی ہیں، جو ذکر یا وظیفہ ان کی اجازت کے بغیر کیا جائے اس میں خیر نہیں ہوگا۔ نیز یہ عقیدہ بھی کار فرما ہوتا ہے کہ اجازت دینے والا جسے اجازت دے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، تاکہ پڑھنے والے پر الٹے اثرات نہ ہوں۔ گویا اللہ کی صفت الحفیظ من حضرات کو شریک کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، اس سے کہا جائے گا بھائی کسی بزرگ سے پوچھا تھا، کسی بزرگ سے جو ہے اجازت لی تھی۔ اگر وہ چیز ثابت ہے اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، تو کسی بزرگ کے منع کرنے سے اسے رکا بھی نہیں جائے گا، اور اس کے لیے کسی بزرگ کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھنے کے لیے کسی بزرگ یا کسی پیر فقیر کی اجازت طلب کریں۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، اس طرح سے اجازت طلب کرنا ضروری سمجھتا ہے، تو اس میں یہ عقیدہ بھی موجود ہوتا ہے اس کے ذہن و دماغ کے اندر کہ جو اجازت دینے والا ہے، گویا کہ اگر اجازت دے گا تو حفاظت فرمائے گا، گویا کہ وہ اپنے اس بزرگ کو اور اپنے اس بڑے آدمی کو اللہ کی صفت الحفیظ میں شریک سمجھتا ہے۔ پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر کلام رسول یا کلام الہی کو پڑھا جائے تو الٹے اثرات ہوں گے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھی جائے، یا اسی طرح سے اللہ کا کلام پڑھا جائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ذکر کیا جائے، تو اس کے الٹے اثرات ہوں گے۔ ایسا سوچنا یا عقیدہ رکھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا گستاخی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنا، ان سے بدگمانی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو دعائیں یا ذکر کی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار اور دعائیں کسی صحابی کو بتلائی ہیں، وہ امت کے تمام افراد کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ امت کے تمام افراد تک کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، جو کچھ بھی آپ نے اپنے امت کو صحابہ کرام کو بتا دیا، اور صحابہ کرام نے تابعین کو، اور انہوں نے تبع تابعین کو، اس طرح سے وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ پھر کسی پیر و مرشد سے اجازت کی پابندی ہم کیوں رکھیں، اور ہم کیوں ضروری سمجھیں کہ اگر پیر و مرشد کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ ذکر کرنا جائز نہیں ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھا دیا اور بتا دیا کہ یہ ذکر ایسے ہے، اس طرح سے کرو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی بالکل آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ رب العالمین کو بہت پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان اور ترازو پر قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گے، اور وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب کوئی آدمی کسی جو ہے پیر اور مرشد سے کس نے بیعت کیا ہوا ہے، اب اس کو کوئی عالم یہ دعا سکھاتا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے رہو، یہ ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو کہے گا بھائی آپ کچھ بھی بولو، جب تک میرے پیر صاحب اجازت نہیں دیں گے ہم اس دعا کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی کوئی بھی پابندی مسلمانوں پر یا اہل ایمان پر عائد نہیں کی ہے کہ جو چیز اللہ کی کتاب سے ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو جائے، پھر اس کو کرنے کے لیے کسی اور کی پرمیشن کی ضرورت ہو، کسی اور کی اجازت کی ضرورت ہو۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے علماء علم کو اپنے پاس چھپا کر رکھتے تھے، اور جسے چاہتے اس کو بتاتے تھے، پھر اس پر یہ احسان جتلاتے تھے کہ ہم نے تم کو بتا دیا ہے۔ تو کیا پیر و مرشد کا دعا اور ذکر کو اپنی اجازت سے مشروط کرنا بنی اسرائیل جیسا فعل نہیں ہے؟ یہ بنی اسرائیل جیسی صفت ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ علم کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا چھپاتے تھے، جب مطلب ان کو آتا، ان کو فائدہ نظر آتا تو بتاتے، اور ان کو نقصان نظر آتا تو اس کو چھپا لیا کرتے تھے۔ تو اپنے مقصد کے لیے وہ علم شریعت جو اللہ نے ان کو دیا تھا اس کا استعمال کرتے تھے، اور اپنے مقصد کے لیے جو ہے اس کو بیان کرتے تھے، جہاں فائدہ ہوتا بیان کرتے، جہاں نقصان دیکھتے وہاں بیان نہیں کرتے، چھپا لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کی بات یہاں ہمارے امت کے اندر بھی پیدا ہو گئی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بزرگ اور جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں کہ تم چونکہ ہم سے مرید ہو چکے ہو یا ہمارے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہو، تو جب تک ہم کسی وظیفے کے بارے میں، ذکر کے بارے میں کنفرم نہیں کہہ دیں گے ہاں یہ کر سکتے ہو، تو آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے، چاہے وہ اللہ کی کتاب کی دلیل سے پیش کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دلیل دلیلوں کے ساتھ پیش کرو۔ تو یہ بالکل بنی اسرائیل کے علماء کی جیسی بات ہوئی کہ جیسے وہ علماء علم کو چھپاتے تھے اور اپنے مقصد کے لیے علم کو بیان کرتے تھے اور اس کے ذریعہ دنیا کماتے تھے اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ یہی حال ان جو ہے حضرات کا ہے، یا ان جو ہے اپنے آپ کو بڑا کہنے والوں کا ہے، جو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری اجازت کے بغیر آپ جو ہے لوگ یہ ذکر نہیں کر سکتے۔ کسی ذکر، دعا، ورد، وظیفے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اجازت سے مشروط کر دینا یہ فرعونی کام ہے۔ جب جادوگر موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے
جادوگر جب موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے تو فرعون نے کیا کہا؟ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اے جادوگرو میں فرعون ہوں، میں تمہارا رب تھا اور تم نے میری اجازت کے بغیر جو ہے ایمان لے آئے، تم میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان قبول کر لیا، موسیٰ جو ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو یہاں بھی فرعونی ایک صفت ہے، یہ فرعونی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اگر کوئی ایمان لاتا ہے، اللہ کی کوئی عبادت کرتا ہے تو دوسرا آدمی یہ جا کر کے کہے اور ٹانگ اڑائے اور کہے کہ جو ہے یہاں پہ مجھ سے اجازت طلب کیوں نہیں کی گئی، میری مرضی کے بغیر اللہ کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، یا میری اجازت کے بغیر اللہ کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی فرعونی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ جس شخص کو یہ نہ معلوم ہو کہ کس مشکل میں کس وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے دوست احباب ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو عربی نہیں جانتے، دعاؤں کا ترجمہ نہیں جانتے، معنی مفہوم نہیں جانتے، دعائیں تو ان کو یاد ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ کہاں پڑھنی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں علماء سے جو ہے مشورہ کرنا چاہیے، علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ عالم صاحب یہ کس چیز کی دعا ہے، یہ کس چیز کی دعا ہے، کیونکہ بہت ساری دعاؤں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نظر بد سے بچنے کی دعا ہے، یہ جو ہے بیماری سے نجات حاصل کرنے کی دعا ہے، اور یہ رزق میں کشادگی کی دعا ہے، یا یہ میاں بیوی کی جو ہے خوشحالی کو یا ان کے درمیان جو ہے خوشحال زندگی پیدا کرنے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ انبیاء کے اندر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، بالبینات دلیلوں کے ساتھ پوچھو۔ یہ کہو کہ قرآن اور حدیث کے اندر یہ جو دعا بیان کی گئی ہے یہ دعا کیا کس معنی میں ہے، اس کا جو ہے موقع اور محل کیا ہے اور کب یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہر مسلمان یہ سوال کرے اپنے علماء سے کہ ہمیں یہ مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتا دیجئے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ جواب سب کا ایک ہی ہوگا، کیونکہ کوئی بھی عالم اگر امانت دار ہوگا تو وہ اپنے جو ہے سائل کے سوال کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی اس کو بات بتائے گا، بزرگوں کے اقوال کو یا اپنے مسلک کی تائید میں اس کو باتیں پیش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں توحید کی حقیقت کو سمجھنے اور توحید کی لذت کو جو ہے محسوس کرنے اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم کو ہر طرح کے شرکی اور کفری اعمال سے بچ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے درس میں جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں اے اللہ تو سب کو قبول فرما اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، قبر کے اندر بھی، میدان محشر میں بھی اور آخرت کے اندر، پل صراط کے اندر۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے فضل و رحمت سے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر ثابت قدم اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔